ون آن ون ایڈوائزریز کا میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ صرف تعلیم یہ نہیں ہے کہ کچھ کتابیں کہ کچھ کنٹینٹ اور کچھ سوالات کے اور کچھ جوابات اور کچھ چیپٹرز پڑھا دیا جائے. تو ایڈوائزری میں اکیڈمک پروگریس ڈسکس ہوتی ہے, گول سیٹنگ, وہ گول سیٹ ہی نہیں کرتا. اب ایسا نہیں کھڑے ہو گئے بندوق لے کے کہ بھائی تم نے گول سیٹ کیوں نہیں کیا. اب نظر آ رہا ہے کہ گول سیٹنگ سے ریلیکٹنٹ ہے, کہتا ہے یار کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے یار صبح کی ٹو ڈو لسٹ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کی یہ ایک ایشو ہے کہ یار کوئی فائدہ تھوڑی, کام تو اتنے ہوتے ہیں جتنے ہونے, ٹو ڈو لسٹ بنانے کا کیا فائدہ ہے. تو گول سیٹنگ میں وہ انگیج نہیں ہے, تو اس کو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی پہنچ گئے بھائی کیا ہوا تم نے گول سیٹنگ نہیں کی. گن پوائنٹ پہ کام نہیں ہوگا, اس سے وہ کام کروایا جائے اور وہ اتنا سوچ ڈیولپ کرے کہ وہ کر لے, چاہے اس میں 2 مہینے لگ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرنا تو شروع ہو جائے. سبجیکٹ وائز ڈسکشن ہوتا ہے ایڈوائزری میں. ایموشنل ویل بینگ, ہاں بھائی سب خیریت, گھر میں سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا. اچھا میں نے کہا نا کیونکہ وہ ٹریول بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ, کھیلتے بھی ہمارے ساتھ, اور اوپن انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بڑا کھل کے کام ہوتا ہے. تو ہمیں بعض اوقات جو بچے کی ایموشنل ویل بینگ جب ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ اس کی اکیڈمک پروگریس میں اور روٹین میں نظر آ جاتی ہے. تو اس پہ بات ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا بھائی, گھر میں سب خیریت, امی ابو کے ساتھ سب ٹھیک جا رہا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ٹھیک جا رہا ہے, دوستوں کے ساتھ سب ٹھیک جا رہا ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو اس میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے. کوئی بھی بات ہمیں پتہ ہوتی ہے ہم اس کو خود انیشیٹ کر لیتے ہیں. لرننگ چیلنجز, جو سبجیکٹ وائز ڈسکشن ہوتا ہے تو اس میں کوئی لرننگ چیلنج آ رہا ہے. کوئی ٹیچر, ایک بچے نے آ کے بولا کہ سر یہ ٹیچر سے مجھے نہیں پڑھا جا رہا, میں نہیں پڑھوں گا, اور آج وہ اسی ٹیچر کا پیچھے پڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے سب سے زیادہ فائدہ ان سے ہو رہا ہے. تو یہ آتے ہیں چیلنجز, اس کو مینیج کرنا, اس کو سمجھانا ہوتا ہے. انڈیپینڈنس لیول جیسے میں نے بات کی, جو 8 باتیں تھیں, کمیونیکیشن, موٹیویشن, اس پہ بات ہوتی ہے. ریلیشن شپ چیلنجز, یہ جو میں نے ڈسکشن کیا پیرنٹس کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. گیجٹس کا یوز کیسا چل رہا ہے. اچھا بھائی نماز ہو رہی ہے, ہاں 4 نمازیں ہو جاتی, فجر نہیں ہوتی, بھائی کیوں نہیں ہوتی, اس پہ تھوڑی سی بات. تو جو باتیں ہمارے ڈسکشن پوائنٹس بنتی ہیں اسی پہ ہی ہم آگے امپروو کرتے ہیں. کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ ہماری لائف میں ڈسکشن پوائنٹس بنتی ہی نہیں ہیں, اور پھر جب آگے ہم پہنچ جاتے ہیں اور کوئی بڑا ہم ایرر کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو واقعی اس پہ ہم نے کام نہیں کیا. تو یہ 1 on 1 ایڈوائزری کچھ اسٹوڈنٹس کی جن کی زیادہ ضرورت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ان کی فورٹ نائٹلی ہوتی ہے, ورنہ 15 to 20 ڈیز میں یہ ایک پوری پروگریس کا ڈسکشن, اس کی اکیڈمک, اس کی ایموشنل, 30 منٹس to 45 منٹس کا ایک 1 on 1 ڈسکشن آ جاتا ہے. اور وہ نکالتا کیسے ٹائم ہے, کیونکہ وہ اپنے پرسنلائز کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کوئی اسٹینڈرڈائز کلاس نہیں چل رہی, سر میں تو اگر یہ کلاس میں لے رہا ہوں نا تو ابھی میں لے کر آؤں گا تو میرا میتھس کا ہی چیپٹر کا نقصان ہو جائے گا. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ کسی بھی سبجیکٹ میں آ سکتا ہے. آتے کب نہیں ہے, وہ اسپورٹس کے ٹائم میں نہیں آتے, کہتے ہیں کہ سر یہ تو اسپورٹس سے کلیکٹیو کام ہو رہا ہے. سیکنڈ, وہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ جب ہو رہی ہوتی ہے, کلیکٹیو گروپ ورک ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں سے وہ نہیں آتے. باقی سبجیکٹ کے سلاٹس میں ان کی ایڈوائزری ہوتی ہے.